تازہ خبر یہ ہے کہ IAGS نے غزہ میں جاری اسرائیلی کارروائی کو نسل کشی قرار دیا ہے، یعنی کہ اب اسرائیلی جارحیت کو روکنا اقوام عالم کا صرف اخلاقی ہی نہیں قانونی فرض بھی ہے۔ سوال یہ ہے کہ نسل کشی کس چیز کا نام ہے؟ یہ IAGS کون ہے اور اس کے اس ریزولوشن کے بعد کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ نسل کشی کو یونائٹڈ نیشنز کے متعلقہ کنونشن کے آرٹیکل 2 میں ڈیفائن کیا گیا ہے، جس کے مطابق کسی ایک لسانی، قومی، نسلی یا مذہبی گروہ کو مجموعی طور پر یا اس کے کسی ایک حصے کو ختم کرنا، شدید جسمانی یا اعصابی نقصان پہنچانا یا دانستہ طور پہ بنیادی ضروریات زندگی جیسے خوراک، صحت اور تعلیمی سہولیات سے محروم رکھنا، یا ایسے گروہ کی افزائش نسل کو روکنے کی اقدامات لینا یا ان کی جوان نسل کو ان سے چھین لینا۔ ان میں سے کوئی ایک یا اس سے زائد اقدام اگر قصداً نسل کشی کی نیت کے ساتھ لیا جائے تو وہ اس قانون کے زمرے میں آئے گا۔ اس سب میں ایک نقطہ قابل غور ہے، نسل کشی کی قصداً نیت، جسے اسپیشل انٹینٹ کا نام دیا گیا ہے، جس کی موجودگی کے بغیر مارنا، جسمانی نقصان، پانی اور خوراک کی بندش جیسے اقدامات سنگین جرائم تو ٹھہرائے جا سکتے ہیں، لیکن قانون کی نظر میں نسل کشی نہیں قرار دیے جا سکتے۔ لیکن اب آخر کار 500 کے قریب بین الاقوامی ایکسپرٹس جو کہ IAGS کا حصہ ہیں، یہ کہہ اٹھے ہیں کہ اسرائیلی لیڈران کی نیت ثابت ہو چکی ہے، اور اس میں انہیں کوئی شک نہیں کہ جو بے دریغ بمباری، مصنوعی قید کی صورتحال اور ہسپتالوں، صحافیوں، ایمبولینسوں اور خوراک کی تلاش میں آئے نہتے انسانوں پہ کیے جانے والا ظلم ہے، وہ صرف اور صرف نسل کشی ہی کہلانے کا مستحق ہے، کیونکہ اپنی اس نیت کا کھلا اظہار متعدد اسرائیلی عہدیدار بار بار کر چکے ہیں۔ سابق اسرائیلی ڈیفنس منسٹر نے غزہ کے فلسطینیوں کو ہیومن اینیملز قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ انہیں نہ بجلی، نہ پانی اور نہ ہی ایندھن دیا جائے گا۔ اس کے بعد آنے والے ڈیفنس منسٹر اسرائیل کیٹس کا کہنا تھا کہ غزہ کے مقیموں کو نہ پانی اور نہ ہی بجلی دی جائے گی جب تک کہ وہ سب ختم نہیں ہو جاتے۔ اور اسرائیل کا ایک فار رائٹ منسٹر بیزلیل سموٹرچ تو بارہا غزہ پر قبضے اور وہاں کے فلسطینیوں کے عمالیق کی قوم کی طرح مکمل خاتمے کی خواہش کا اظہار کر چکا۔ عمالیق کی قوم کا یہودیت کی کتابوں میں ذکر ملتا ہے، جن کے مطابق اس قوم کے بچے، بوڑھوں، عورتوں اور یہاں تک کہ مویشیوں کو بھی بنی اسرائیل نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا تھا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نسل کشی اسرائیلی انتہا پسندوں کے لیے کوئی نئی چیز نہیں۔ IAGS سے پہلے متعدد انٹرنیشنل ادارے، جن میں ایمنسٹی انٹرنیشنل، ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز، UN کے اپنے ایکسپرٹس اور عہدیدار اور یہاں تک کہ اسرائیلی NGOs بھی غزہ میں جاری کارروائیوں کو نسل کشی یا کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی قرار دے چکے ہیں۔ IAGS اس موضوع پر کام کرنے والی دنیا کی سب سے بڑی اور مستند تنظیم مانی جاتی ہے۔ یہاں ایک سوال یہ ہے کہ اس سب میں مسلمان ممالک اور ان کے ادارے کہاں ہیں؟ اگر آپ کے علم میں کوئی خاطر خواہ مثال ہو تو کمنٹس میں ضرور شیئر کیجیے۔ اب آتے ہیں اس سوال کی طرف کہ اس ریزولوشن سے فرق کیا پڑتا ہے۔ جب انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے پچھلے سال ممکنہ نسل کشی قرار دے کر احکامات جاری کیے تھے کہ ایسا ہونے سے روکا جائے، اور انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے اسرائیلی پرائم منسٹر بنیامین نیتن یاہو اور سابق وزیر دفاع یوآف گیلنٹ کے اریسٹ وارنٹس جاری کیے تھے، لیکن پھر بھی نہ تو ظلم رکا اور نہ ہی کوئی گرفتاری عمل میں آئی۔ اس بار فرق یہ ہے کہ اب IAGS کے ریزولوشن کے بعد پلازیبل ڈینائبلٹی کا راستہ بند ہو جاتا ہے۔ پلازیبل ڈینائبلٹی قانون کی زبان میں ایک عذر ہوتا ہے کہ ہمیں تو اس بات کا یا معاملے کی سنگینی کا علم یا اندازہ ہی نہ تھا، کیونکہ نسل کشی سے متعلق کنونشن کے آرٹیکلز 1 اور 2 کے مطابق اس عمل کا حکم دینے والا، اس کی مدد کرنے والا اور اس پر کسی کو اکسانے والا سب اس میں شریک جرم ٹھہرتے ہیں، اور دنیا میں کہیں بھی ہونے والی نسل کشی کو روکنا اس کنونشن کے سگنیٹری ممالک پر فرض ہے۔ ماضی قریب میں روانڈا اور بوسنیا میں ہونے والی نسل کشی کے مجرموں کو اسی قانون کے تحت سزائیں دی گئی تھیں، البتہ ان میں سے کوئی مجرم امریکہ یا اس کے اتحادیوں سے تعلق نہیں رکھتا تھا۔ اس بار فرق صرف اتنا ہے کہ اس جرم کا مرتکب اسرائیل ہے اور اس کی پشت پناہی کرنے والا امریکہ۔ اگر بین الاقوامی قوانین کے مطابق اس کیس کا فیصلہ کیا جائے تو نہ صرف امریکی بلکہ برطانوی، جرمن اور دیگر ممالک کی حکومتیں اور کمپنیاں اس میں شریک جرم نکلیں گی۔
اب سوال یہ ہے کہ کیا دنیا آج جاری نسل کشی کو روک پائے گی، اور کیا اس کا شکار بننے والے مظلوموں اور ان کے ظالموں کے ساتھ بھی انصاف ہوگا؟ خیر، ایک بات پوری دنیا پر واضح رہنی چاہیے کہ آج خاموش رہنے والوں میں سے کوئی کل کو یہ نہیں کہہ سکے گا کہ اسے تو اس ظلم کے بارے میں کچھ معلوم ہی نہیں تھا۔ سچ تو یہ ہوگا کہ اسے بس پرواہ نہ تھی۔